سے شروع ہوتا ہے۔ جو ایک بندہ مومن سے مقام ولایت جو شروع ہوتا ہے، مقام ولایت کے لیے سب سے پہلے مومن ہونا ضروری، اس کے بعد مومن ایسا کہ الا المتقون، اللہ سے ڈرنے والا ہونا ضروری۔ جب ڈرے گا تو اللہ کی ولایت کے درجے کی طرف اس کا قدم اٹھنا شروع ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پھر اعلان ہوتا جائے گا کہ تیری دوستی اب میری بھی دوستی بنتی جا رہی ہے۔ تو دوستی کا معیار تو یہی ہے نا کہ دونوں طرف سے ہو۔ وہ دوستی کس حقیقت کی ہو سکتی ہے کہ جو صرف ایک طرف سے ہو؟ وہ کبھی پائیدار تو نہیں نہ ہوتی کہ جو صرف ایک ہی طرف سے دوستی ہو، اس کا کوئی معیار نہیں ہوتا۔ ایک بندہ کہے، جس طرح لوگ لطیفہ سناتے ہیں نا، کبھی کہتے ہیں بس جی وہ میری شادی دی گل پکی ہو گئی فلانے تھا۔ کس طرح؟ بس 50% ہو گئی، 50% رہ گئی ہے۔ کس طرح؟ بھائی میں نے اپنی طرف سے جو ہے میں نے پورا فیصلہ کر لیا ہے، ان کا بس انتظار ہے۔ تو پھر اس طرح سے یعنی یہ دوستی کا کوئی پائیدار معیار نہیں کہ ایک طرف سے دوستی جو ہے وہ اس کی بنیاد بنے۔ نانا احباب ذی وقار، دوستی کا جو معیار ہے وہ تب مزیدار ہوتا ہے کہ جب دونوں طرف سے ہو۔ تو رب کہتا ہے میں تجھ سے دوہری دوستی کرنے پر تیار ہوں، لیکن تجھے میری طرف آنا ہوگا۔ میں تیرے طرف دوستی کے لیے میں بھی تیار ہوں، لیکن پہلے پہل تو کر، اس لیے کہ میں خالق ہوں، تو مخلوق ہے۔ تو اپنا ذمہ داری تو ادا کر، اپنی مخلوق ہونے کا حق تو ادا کر۔ لئن شکرتم لازیدنکم، کہا کہ اگر تم شکر گزار بن جائے گا تو میں تجھے زیادہ مالا مال کر دوں گا۔ تو شکر گزار بن تو صحیح، پھر دیکھ میں کس طرح تیری طرف آتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کہا چلو اب یہ دوستی کی پہلی سیڑھی ایک بندہ مومن نے طے کی، ولایت کا پہلا درجہ ایک ایمان والے نے اس کو طے کیا۔ تو جب پہلا درجہ ایک ایمان والے نے طے کیا تو کہا کہ اب دوسرے درجے کے لیے آ۔ دوسرا درجہ پھر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا اعلان بھی قرآن کریم میں فرمایا۔ کہا کہ اب دوسرا درجہ یہ ہے، اے بندہ مومن، دوسرا درجہ یہ ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ کہا کہ تو اپنے دل کو مطمئن کر لے، اپنا یقین کامل کر لے۔ تو جتنا تیرا یقین کامل ہوتا جائے گا تو میری رضا کے اتنا قریب ہوتا جائے گا۔ پہلا درجہ تھا دوستی کا، اب دوستی اس حد کو پہنچے گی کہ میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اب دوستی کا معیار یہ ہوگا کہ تیری رضا میری رضا بن جائے گی، جس طرح تو راضی ہوگا میں اے بندے میں بھی اسی طرح راضی ہو جاؤں گا۔ ایک اللہ کا ولی کہنے لگا کہ سورج میری مرضی سے نکلتا ہے، جب شام کو غروب ہوتا ہے تو تب بھی میری مرضی ہی شامل ہوتی ہے۔ لوگوں نے کہا استغفر اللہ، تو نے کفر کر دیا، یہ کفر کی باتیں۔ ایک طرف تو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، میں مومن ہوں، میں اللہ کو ماننے والا ہوں، اور ساتھ یہ کہتا ہے سورج میری مرضی سے نکلتا ہے۔ ارے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ سورج تیری مرضی سے نکلتا ہو؟ کہا ارے تجھے سمجھ ہی نہیں آئی بات کی۔ دراصل بات یہ ہے کہ چونکہ میں نے اپنی رضا کو، اپنی مرضی کو اللہ کے تابع کر دیا ہے، تو جو میرے رب کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے۔ اگر اللہ چاہتا ہے سورج نکلے تو میں بھی چاہتا ہوں سورج نکلے، اللہ چاہتا ہے غروب ہو جائے تو میں بھی چاہتا ہوں غروب ہو جائے، اللہ چاہتا ہے کہ آسانی آ جائے میں بھی چاہتا ہوں آسانی آ جائے، اللہ چاہتا ہے کہ بندے پر مشکل کے کچھ دن آ جائیں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ آ جائیں مشکل کے دن، اس لیے کہ میری رضا میرے رب کی رضا ہے۔ تو اے بندہ مومن، اب سمجھنا یہ ہے کہ جب تیری رضا رب کی رضا بن جائے گی، یہ بنے گی کب؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، جب تیرا دل مطمئن ہو جائے گا تب اللہ تجھ پر راضی ہو جائے گا۔ درجہ رضایت، جو رضا کا درجہ ہے، یہ تجھے کب تیرا مقدر بنے گا؟ یہ تب تیرا مقدر بنے گا کہ جب تیرا دل جو ہے اس میں اطمینان پیدا ہو جائے گا۔ پھر تجھے یہ کبھی نہیں کہنا پڑے گا کہ اے جگ مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، پھر تجھے اس طرح کی باتیں کبھی نہیں کرنا پڑیں گی، اس لیے کہ یہ تو ان لوگوں کی باتیں ہیں کہ جن کے ایمان میں ابھی پہلے درجے کی بھی مضبوطی نہیں آئی، ان کی باتیں ہیں یہ۔ لیکن جو نفس مطمئن ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ اگر تو نے کہہ دیا قیامت برپا ہونی ہے تو اللہ ہونی ہے، اگر مالک تو نے کہہ دیا کہ میں حساب و کتاب لوں گا تو اللہ تو لے گا حساب و کتاب۔ یا اللہ جو تو کہتا ہے میں اپنے دل کے اطمینان کے ساتھ اس کو قبول کرتا ہوں۔
تو کہا کہ جس نے اس اطمینان کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات کو قبول کر لیا تو رب نے کہا کہ ارجی، اب اس طرح آ میری طرف کہ راضیۃ مرضیہ، کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی، تو بھی راضی ہو، میں بھی راضی ہوں۔ اب درجہ رضا جو ہے دونوں طرف سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے اعلان کیا، کبھی تو صحابہ کے بارے میں اعلان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہا کہ میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی۔ بلکہ یہاں پر یہ عجیب بات دیکھیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہا کہ اب میں کہتا ہوں کہ میں تجھ سے راضی ہوں، کیا تو بھی مجھ سے راضی ہے؟ یعنی ایک درجہ یہ بھی آیا، کہا کہ پہلے تو یہ کہتا تھا کہ تو میرے قریب آ، میں تیری طرف آؤں گا، پھر میں کہتا تھا کہ تو مجھ پر راضی ہو جا، میں تجھ پر راضی ہو جاؤں گا، لیکن اب یہ کہتا ہوں کہ کیا تو مجھ پر راضی ہے؟ اگر تو مجھ پر راضی ہے تو اللہ کہتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے کہ اے بندے میں تجھ پر راضی ہوں، کیا تو بھی مجھ پر راضی ہے؟ تو اللہ اکبر، یہ درجہ ولایت ہے، اس کی یہ منزلیں ہیں، اس کی منزلیں، اس کا آغاز ایک مومن سے شروع ہوتا ہے۔ تو پھر ایک اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ایک اولیاء الشیطان، ایک شیطان کے ولی بھی ہوتے ہیں۔ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، کہا کہ گروہ دو ہیں، ایک ایمان والوں کا ہے جو اللہ کے ولی ہیں، لیکن کہا کہ ایک گروہ شیطانوں کا بھی ہے، اولئک حزب الشیطان، ایک شیطان والے ہیں، اور فرمایا کہ جو شیطان والے ہیں وہی گھاٹے والے ہیں۔ گھاٹے والا وہی ہے جو شیطان والا ہے۔ اب احباب ذی وقار، بات یہ سمجھ آتی ہے کہ گروہ دو ہیں، ایک شیطانی گروہ، ایک رحمانی گروہ، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اس انداز میں گم ہے کہ رب کی رضا پر اس نے اپنے آپ کو راضی کر لیا۔ تو جس نے اپنے آپ کو رب کی رضا پر راضی کر لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کے لیے رضا کا اعلان کر دیا۔ تو پھر کبھی رابعہ بصریہ، اللہ کی وہ نیک بندی، یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں، اللہ اکبر، وہ کہتی نظر آتی ہیں کہ اے اللہ، میں اس محبت کا واسطہ دیتی ہوں جو تجھے مجھ سے ہے۔ اللہ، میں تجھے اس محبت کا واسطہ دیتی ہوں جو تجھے مجھ سے ہے۔ یعنی یہ بھی ایک درجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ بھی بندے سے محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ کس درجہ کی محبت کرتا ہے، اللہ اکبر۔ پھر رابعہ بصریہ کیوں محبت کرتا ہے؟ اس لیے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، کہا کہ تو میرا ذکر کر، اگر تو میرا ذکر کرے گا تو میں بھی تیرا ذکر کروں گا، لیکن تیرے اور میرے ذکر کرنے میں فرق ہے، تو انسانوں میں کرے گا، ایک مخلوق میں کرے گا، میں خالق ہو کر تجھ سے بہتر مخلوق میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو اب درجہ تو پھر ولایت کا جو مقام ہے، پھر احباب ذی وقار اس کو ذرا دیکھیے۔ پھر یہاں سے بات کو تھوڑا سا، چونکہ دراصل کردار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر کردار جو اللہ کے ولیوں کا ہے وہ یہی ہے کہ وہ رب کی رضا پر راضی ہیں، اور پھر ہمیں وہ کردار سکھاتے ہیں۔ غوث اعظم کی، چونکہ وقت پھر مختصر رہ جائے گا، اپنی بات کو یہیں پہ میں روکتا ہوں۔ ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کے ساتھ پھر بات کو ذرا لے کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، ان کے کردار اور ان کے ماں باپ کے کردار کی طرف لے کر موڑنا چاہوں گا اپنی بات کو، کہ احباب ذی وقار، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن کسی نے پوچھا کہ آپ خلیفہ وقت ہیں، تو خلافت کی بڑی ذمہ داریاں ہیں آپ پر، یہ بہت بڑا منصب ہے، بڑی ذمہ داریاں ہیں آپ پر خلافت کی، آپ خلافت کے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں، آپ اپنے گھر کے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں، نظام حکومت بھی چلاتے ہیں، لشکر بھی باہر روانہ کرتے ہیں، کبھی مسیلمہ کذاب جیسے جھوٹے نبوت کے دعوے دار کے لیے آپ مقابلے کے لیے فوجیں بھی بھیجتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو پھر اللہ کے لیے وقت کیسے نکالتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ جتنی میری توفیق ہے میں اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہوں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف رب ہوتا ہے، دوسری طرف میرا کام، تو کہتے ہیں
کہ جب وہ وقت آ جائے کہ ایک طرف میرا کام ہو ایک طرف میرے رب کا کام، تو کہتے ہیں کہ اب میں فیصلہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنے رب کے کام کو کرنا ہے، اپنے کو چھوڑ دینا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جب میں اپنا کام چھوڑ دیتا ہوں، رب کا کر لیتا ہوں، تو پھر اللہ مجھ پر یہ کرم کرتا ہے کہ جس طرح میں نے اپنے کام کو کرنا تھا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ذریعہ میرے لیے پیدا کر دیتا ہے، اس سے بہتر ذریعہ میرے لیے پیدا کر دیتا ہے، میرا کام وہ ہو جاتا ہے اور ہو پہلے سے بہتر جاتا ہے۔ جس طرح میں کر سکتا تھا اپنا کام، اس سے بہتر اللہ اسباب پیدا کر دیتا ہے، لیکن یہ تب ہوتا ہے کہ جب میرا اور اللہ کا آ جائے، دونوں کام اکٹھے آ جائیں، تو پھر اپنا چھوڑتا ہوں، اللہ کا کرتا ہوں۔ لیکن احباب ذی وقار، اگر اسی بات کو ہم ذرا اپنے اوپر ڈال کر دیکھنا چاہیں، اگر اپنی گریبان میں ہم جھانکنا چاہیں، تو پھر یہ بات ہمیں اس کے الٹ نظر آئے گی۔ ایک طرف نماز کا وقت ہو، ایک طرف کام کا وقت ہو، تو ہمیں تو کام ہی عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سے یہ صورتحال کبھی تو کچھ بدلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ تو تبدیلی ہم میں آئے کہ کبھی ہم اب اللہ اور اپنے کاموں میں کبھی اللہ کے کام کو ترجیح دینے کے قابل ہو جائیں۔ تو جب کوئی اس قابل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ من کان للہ کان اللہ لا، کہا کہ من کان للہ، پھر جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ جو اپنے کام کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ اس کے کاموں کو بہتر طریقے سے انجام دینے کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ پھر احباب ذی وقار، اولیاء اللہ کی زندگی ہمیں یہی سبق دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جو دنیاوی اعتبار سے بہت بڑے تاجر بھی ہیں، جن کا دنیاوی معاملہ یہ ہے کہ تجارت کے اعتبار سے بڑے تاجر، لیکن دوسری طرف وہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجارت نے ان کے دل میں گھر نہیں کیا، بلکہ تجارت ایک حد تک رہی۔ اگر کسی نے کہا کہ آپ کا تو مال جو جا رہا تھا بیرون ملک، جو شپ پہ لدا ہوا تھا، وہ سارے کا سارا غرق ہو گیا، تو آپ نے کہا الحمدللہ۔ کسی نے کہا کہ اس بات پر الحمدللہ کہنے کی بات کیا ہے؟ کہا کہ جب یہ بات تو نے کہی تھی تو اس وقت میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ کیا پشیمان ہو گیا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ میرا دل پریشان نہیں ہوا، تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ مال کی محبت ابھی میرے دل میں نہیں آئی۔ مال کماتا ضرور ہوں، لیکن مال کی محبت نے ابھی میرے دل میں گھر نہیں کیا۔ اگر افسوس ہوتا اگر مجھے، تو پھر الحمدللہ میں بھی نہ کہتا، لیکن الحمدللہ اپنے دل پہ کہتا ہوں، اپنے دل کے مطمئن ہونے پر کہتا ہوں کہ وہ مال میرے لیے نقصان دہ ہوگا، اسی لیے وہ غرق ہو گیا ہے۔ تو احباب ذی وقار، یہ درجہ ولایت ہے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن بابا فرید گنج شکر آپ اپنی والدہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں امی اللہ کا شکر ہے کہ کبھی باہر تو میں نے یہ بات نہیں کی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے 40 سال ہو گئے ہیں، میں نے کبھی بھی تہجد کی نماز کو نہیں قضا کیا۔ ماں نے کہا تو پھر کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ بھی تو ولی اللہ کی والدہ تھی نا۔ اللہ اکبر۔ ماں کہنے لگی تو کیا ہو گیا ہے، اس میں کمال کیا سمجھتا ہے؟ اس نے کہا کیا، بابا فرید کہتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں کہ اللہ نے مجھے 40 سال توفیق دی ہے؟ کہا اس میں تیرا کمال نہیں بلکہ اس دودھ کا کمال ہے۔ میں نے جو تجھے قرآن پڑھتے، قرآن کی لوریاں دیتے ہوئے ہمیشہ تجھے جو دودھ پلایا تھا، یہ اسی کا کمال ہے کہ آج تو اگر 40 سال سے تہجد ادا کر رہا ہے تو اس میں تیرا کمال نہیں بلکہ اس دودھ کا کمال ہے جو قرآن کی لوریوں کے ساتھ تجھے پلایا گیا۔ احباب ذی وقار، جب ہم غوث پاک کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات کبھی نظر انداز نہیں کر دینی چاہیے، کبھی نہیں بلا دینی چاہیے کہ غوث کا مرتبہ ایسے ہی نہیں مل گیا، بلکہ مرتبہ وہ دیکھیے تو صحیح نا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ درجہ ولایت، وہ مقام کب مل گیا؟ آپ سے جب پوچھا گیا کہ اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عبد القادر، آپ یہ تو بتائیے کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں 12 سال کا تھا، مدرسے کی طرف میں جاتا تھا، تو جب چلتا تھا تو فرشتے میرے ساتھ ساتھ چلتے تھے، تو میں فرشتوں کی گفتگو کو سنا کرتا تھا۔ یہ اللہ کے ولیوں کا مقام ہے نا، ہم کیا جانے کہ فرشتے ہمارے ساتھ بھی چلتے ہیں، دن اور رات میں ہماری اچھائی اور برائی کو لکھتے ہیں، ہاں لکھتے ہیں، لیکن ہم کیا جانے کہ فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو غوث جیسا ہی جان سکتا ہے نا کہ فرشتہ کیا ہوتا ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں فرشتے میرے ساتھ چلتے تھے، میں ان کو دیکھتا تھا، ان کی گفتگو کو سنتا تھا، میرے مدرسے جانے تک وہ باتیں کرتے
رہتے تھے اور لوگوں کو کہتے رہتے تھے کہ اس کے آگے سے ہٹ جاؤ، یہ اللہ کا ولی ہے، اس کا رستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کا ولی ہے۔ احباب ذی وقار، یہ درجہ ولایت جو ہے احباب ذی وقار، ذرا غور کر کے تو دیکھیے غوث پاک کو کب ملا ہے؟ عبادت سے نہیں سارا مل گیا، ہاں عبادت بھی اس میں شامل ہے، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرتبوں کی بلندی کے لیے رب کی عبادت بھی اس میں شامل ہے، لیکن اس کا آغاز جو ہے وہ اس وقت نہیں ہو گیا جب عبادت شروع کی، نہیں، بلکہ یہ اس وقت ہی تھا جب ماں نے پاکیزہ دودھ پلایا تھا۔ یہ درجہ ولایت اس وقت سے تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کس نظر والے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دنیا سامنے بیٹھی ہوئی ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، آپ کی محفل میں ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ کبھی مجمع اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے کہ لاکھ اور سوا لاکھ کے قریب لوگوں کی تعداد ہو جاتی تھی، دور دراز سے لوگ آپ کے خطبات کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ والوں کی بات ہی نرالی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا، جمعے کا دن تھا، خطبہ ارشاد فرمایا تو ایک بندہ نہ جانے کہیں کتنی دور سے چلا تھا، وہ جمعے کے لیے آتا پہنچتا اس وقت پہنچا کہ جب جمعہ پڑھا جا چکا تھا یا آپ کا خطبہ جو ہے وہ ارشاد ہو چکا تھا۔ اس کے بعد وہ گفتگو نہ سن سکا، وہ پریشان ہوا کہ اب پھر مجھے 8 دن انتظار کرنا پڑے گا آپ کی پاکیزہ گفتگو سننے کے لیے، پھر مجھے ایک مدت انتظار کرنا پڑے گا۔ تو جمعے کے بعد وہ ملا، کہتا کہ میں بڑی دور سے چلا تھا حضرت، بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، صرف آپ کی گفتگو سننے کے لیے آیا تھا، لیکن میری بدقسمتی کہ میں آپ کی گفتگو نہیں سن پایا۔ آپ نے کہا تو پشیمان کیوں ہوتا ہے، بیٹھ جا۔ وہ شخص بیٹھا، آپ پھر ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، یہ اللہ کے ولی کا مقام ہے۔ آپ پھر ممبر پر بیٹھے، کہا کہ آپ نے خطبہ شروع کیا، جتنا خطبہ سارے مجمع کے لیے، اس ہزاروں کے مجمع کے لیے جو ارشاد فرمایا تھا، اس اکیلے شخص کے لیے اتنا ہی ارشاد فرمایا۔ وہ کہتے ہیں حضرت میری کیا اوقات ہے کہ آپ مجھے اکیلے کے لیے اتنا کرتے ہیں؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، کہا ارے تو کیا کہتا ہے، میں تو پہلے بھی اکیلے کے لیے کر رہا تھا، اب بھی